شعبان کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان رمضان کی دہلیز ہے، اسی لیے شعبان کے اندر وہ اعمال جو کہ رمضان میں کرنا چاہیے، مثلا تلاوت، ذکر و اذکار، تراویح، نمازیں، نوافل، آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ان سارے اعمال کی شعبان کے اندر خاص طور پر پریکٹس کرائی جاتی ہے، اور پریکٹس کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ثابت کیا ہے اور پھر بتایا ہے قولی طور پر کہ یہ کرو۔ شعبان اسلامی تاریخ میں ایک اہم مہینہ ہے جس کے اندر تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ ہمیشہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کہ ہم کب تحویل قبلہ کا حکم آئے کہ ہم بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کہ ہم ضرور آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیریں گے جو آپ کو پسندیدہ ہے۔ تو یہ تحویل قبلہ کا حکم مدینہ منورہ ہجرت کے بعد 17 مہینے کے بعد شعبان کے مہینے میں یہ حکم نازل ہوا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات، حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ کا نکاح بھی شعبان میں ہوا ہے۔ اور واقع افک جو غزوہ بن المصطلق میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی تھی، وہ بھی اسی مہینے میں۔ تو اس طرح شعبان کا جو مہینہ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ شعبان عربی گرامر میں شعب سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے شاخ در شاخ۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب ما ثبت فی السنہ میں بیان فرمایا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ روزہ دار کی نیکیوں یعنی اس کے ثواب میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں بہت نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں بہت گناہ جلائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے درخت کی شاخوں کی طرح چونکہ نیکیاں پھوٹتی ہیں، نیکیاں بنتی ہیں، نیکیاں تقسیم ہوتی ہیں، اسی لیے اس مہینے کو شعبان کہا گیا ہے۔ اور چونکہ انسان کی زندگی بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں، مختلف اوقات دیے ہیں، مواسم دیے ہیں کہ جس کے اندر انسان عبادت کر کے بہت آگے جا سکتا ہے، کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے، جیسے مشکات شریف کی حدیث نمبر 1396 ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رمضان کے مہینوں میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑے ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شعبان میں پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے کبھی کبھی، اور فرماتے تھے کہ یہ جو مہینہ ہے، فرماتے تھے کہ مجھ سے عمل لے لو جتنی تم لے سکتے ہو، جتنی تمہاری گنجائش اور طاقت ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، آپ جس اہتمام سے شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس اہتمام سے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے رمضان کے علاوہ، تو کیا وجہ ہے؟ آپ نے وجہ بتائی کہ ذالک شہر او ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایک اہم مہینہ ہے جس کی اہمیت سے اکثر لوگ غافل ہیں، جو کہ رمضان اور رجب کے درمیان آتا ہے، لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں، اور آج ہم اپنے گریبان میں جا کے واقعی یہی حالت ہے۔ تو فرمایا اس لیے میں اہتمام سے روزہ رکھتا ہوں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس مہینے میں خاص اہتمام کے ساتھ اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے سامنے میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو شعبان میں مسلسل روزے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ ابھی آپ روزہ توڑیں گے ہی نہیں، اور کبھی رکھتے بھی نہیں تھے، یعنی دونوں چیزیں بتانے کے لیے کہ اس کے اندر رکھنا بھی
जायज़ है और कभी कभी नहीं भी रखते। मैंने मुकम्मल पूरा महीना रोज़ा रखते हुए नहीं देखा आपको सिवाय रमज़ान के। वमा रअयतुहु अक्सर मिन्हु सियामन फी शाबान, और रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा जिस महीने में आपने रोज़े रखे हैं वो शाबान का महीना है। इसीलिए हज़रत अबू बकर बल्खी रहमहुल्लाह फरमाते थे कि शाबान का महीना जो है ये खेती का है, बल्कि रजब का महीना खेती का है, शाबान पानी देने का महीना है और रमज़ान फसल काटने का महीना है। इसीलिए हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अय्यु सौबि अफ़ज़ल बाद रमज़ान, कि रमज़ान के बाद कौन से महीने के रोज़े अफजल हैं? तो आपने फरमाया शाबान लिताज़ीम रमज़ान, रमज़ान की वजह से शाबान के अंदर रोज़े रखना ये ज़्यादा अहम और फजीलत वाले हैं। तो नाज़रीन कराम, रमज़ान की आमद है, शाबान का महीना चल रहा है, हमें एहतमाम के साथ वो आमाल जो रमज़ान में हमें करने चाहिए या करते हैं, शाबान में अहमियत से वो आमाल करने चाहिए, ताकि कल को ये ना हो जब रमज़ान दाखिल हो तो हम में से कोई जाहिल और गाफिल ये न कहे कि मुझसे तो रोज़ा रखा ही नहीं जाता, आदत ही नहीं बनी, मुँह बंद ही नहीं होता, नज़रों की हिफाजत ही नहीं होती, ज़्यादा नमाजें नहीं पढ़ी जाती, तरावी में खड़ा नहीं हुआ जाता। अभी से प्रैक्टिस करें ताकि जब रमज़ान आए तो अला इस्तिअदादिन ताम, मुकम्मल तैयारी के साथ आप रमज़ान में दाखिल हों और पहले दिन से रहमतों के और फ़ज़ाइल के मज़े लूटें और अपनी जन्नत कमाएं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, या रब्बी सल्ली व सल्लिम